بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ٹوڈے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ناصر ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو نویان جو ارطغرل غازی کے ڈرامہ کے ایک کردار ہے اس کے بارے میں ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیں آج آپ کو نویان کے کچھ بہت ہی عجیب حقائق کے بارے میں معلومات دوں۔ یہ حقائق منگولوں کی کہانیوں کے مختلف کتابوں سے میں نے لیے ہیں۔ نویان کی سنجیدگی، سٹائل، غصہ وغیرہ آپ کو شاید ڈرامے کی حد تک معلوم ہوگا، مگر اصل میں نویان کیسا تھا، اس کی تاریخ لکھتے ہوئے شاید کاتب بھی کتنی بار کانپتا ہوگا۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ نویان جس جگہ کا رخ کرتا تھا وہاں خون کے علاوہ کچھ نہ بچتا تھا، اور اس کا شوق یہ تھا کہ قتل عام کے بعد یہ اس علاقے کو آگ لگا دیتا تھا۔ غازی ارطغرل کے دشمنوں میں یہ وہ دشمن تھا جس نے کبھی اپنی زندگی میں ارطغرل کو دھوکے سے حملے کا نشانہ نہ بنایا، اور یہی وہ دشمن تھا جسے ارطغرل نہ مار سکا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ارطغرل بھی اس کا وہ دشمن تھا جو نویان کی تلوار سے بچا رہا۔ نویان کے کچھ ہی واقعات آپ کو ملیں گے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی کہانی لکھنے والا ایک کاتب بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ منگولوں کے مطابق اگر نویان چنگیز خان کی اولاد ہوتا تو آج دنیا چنگیز خان کو اتنا نہ جانتی جتنا نویان کو۔ بعض لوگوں کا تو اتنا بھی کہنا تھا کہ دنیا میں چنگیز خان کے بعد اگر کسی نے حد سے زیادہ ظلم کیا ہے تو وہ نویان ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ خون کی خوشبو اور لڑکیوں کی خوشبو پسند تھی۔ جہاں پر نویان علاقے کو فتح کرتا وہاں 3 دن تک اکیلے بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اسے تازہ خون کی بو بے حد پسند تھی۔ نویان کی سب سے بڑی عادت یہ تھی کہ وہ جس علاقے پر حملے کا سوچ لیتا تھا تو سب سے پہلے وہاں کی مٹی منگوا لیتا تھا۔ مٹی سونگھنے کی ترکیب کا اب تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ یہ کیوں کرتا تھا۔ نویان کہاں سے آیا، کون تھا، اس کا کچھ بھی معلوم نہیں، مگر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اسے خان نے غلاموں میں سے اپنی خدمت کے لیے چنا تھا، اور اس کی عمر اس وقت 10 سال سے بھی کم تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی تمام عادتیں خان کی عادتوں سے ملتی ہیں۔ ڈرامے میں نویان کے متعلق بہت کچھ ہے جو کہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی نہیں۔ رہی بات تو نویان کے مرنے کی، تو بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اسے خان نے مروایا، کیونکہ وہ اتنا بے خوف تھا کہ دشمنوں کے محلات میں اکیلے گھستا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس کا سامنا کرتا، اس ڈر سے کہیں نویان اس کے خلاف بھی کھڑا نہ ہو جائے۔ دوسری بات، اس کی سب سے بڑی کمزوری حسن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائی پادریوں نے ایک حسین لڑکی نویان سے بچنے کے لیے اسے تحفہ میں دی، اور اسی لڑکی نے شراب کے نشے میں اس کا کام تمام کیا ہے۔ تیسری بات، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خان اسے مارنا چاہتا ہے، تو اس نے سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیا۔ مختصر یہ کہ نویان وید سپہ سالار گزرا ہے جسے منگول سالوں تک یاد کرتے رہتے تھے، اور خان اس کی جدائی میں اپنے تمام سپہ سالاروں کو نویان کے نام سے بلاتا تھا۔